شمسا نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی اور پھر گھر میں اکیلی رہ گئی۔ تو ایک دن اس کی بیٹی اور داماد آئے اور کہنے لگے، اماں آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو شمسا ان کے ساتھ چلی گئی اور رات کو فرحاد ساس کے لیے ہر طرح کے فروٹ لاتا اور کہتا، اماں جی بھر کر کھایا کریں۔ تو یہ بات اس کے والدین کو بہت بری لگتی اور وہ شمسا کو سارا دن گالیاں اور تانے دیتے رہتے۔ تو کچھ دن بعد شمسا کا پیٹ پھولنے لگا، تو فرحاد کے والدین نے شمسا پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے نکال دیا اور شمسا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دن بعد فرحاد کو ہسپتال سے کال آئی کہ آپ باپ بن گئے ہیں۔ تو سب پریشانی کے عالم میں ہسپتال پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت شمسا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں اطمینان بھی تھا کہ آج وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی ہیں۔ مگر رخصتی کے بعد گھر تو جیسے اسے کھانے کو آنے لگا۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان بھی رخصت ہو گئے تو شمسا بالکل ہی اکیلی رہ گئی۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ایک تو کم عمری کی شادی اور ایک ہی اولاد۔ اس عمر میں بھی شمسا کو دیکھ کر کوئی نہیں مانتا تھا کہ وہ جوان بیٹی کی ماں ہے، بلکہ وہ تو میمونہ کی بڑی بہنی معلوم ہوتی تھی۔ شادی کی بریانی بچی ہوئی تھی، رات ہوئی تو شمسا نے سوچا کہ وہی کھا لیتی ہوں۔ پہلے تو اس کی بیٹی میمونہ سارے گھر کے کام کر دیا کرتی تھی۔ شمسا بجھے دل کے ساتھ اٹھی اور بریانی گرم کر کے لے آئی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بریانی کھائی۔ اب گھٹنوں میں درد اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ برتن رکھنے کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے سارے برتن وہیں رکھے اور خود لیٹ گئی۔ وہ آج خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ رات کٹ گئی، اگلا دن طلوع ہوا تو اٹھ بیٹھی۔ اس کے پاس اتنی گنجائش تو تھی نہیں کہ اپنے لیے کوئی ملازمہ رکھ سکے۔ اب بیٹی کی شادی کے بعد اس نے اپنا گھر خود ہی سنبھالنا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر کی صفائی کرتی تو اسے بھوک لگ جاتی، لیکن پھر کھانا بنانے کے لیے اس کے اندر ذرا ہمت نہ ہوتی۔ بیٹی کی شادی کر کے تو وہ جیسے مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد شمسا کی بیٹی میمونہ اپنے شوہر فرحاد کے ساتھ ماں کے گھر آئی تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر چیز پر گرد کی تہہ سی جمی ہوئی تھی۔ کچن میں چولہا ٹھنڈا اور سارے برتن گندے سنک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ میمونہ گھبرا گئی۔ امی، امی کہاں ہیں آپ؟ اس نے آواز لگائی۔ اندر کمرے سے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میمونہ لپک کر کمرے کے دروازے تک گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شمسا سامنے ہی چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا اور یہ کرہانے کی آوازیں اسی کی تھیں۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ میمونہ لپک کر آگے بڑھی اور اس نے ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اچانک ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شمسا کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے امی آپ کو؟ فرحاد نے آگے بڑھ کر پریشانی سے پوچھا۔ وہ سلجھا ہوا خوبرو انسان تھا۔ اپنی ساس کی حالت دیکھ کر اسے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ شمسا نیم بے ہوشی میں تھی، شدید بخار میں تپ رہی تھی اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میمونہ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ماں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، شاید وہ کئی روز سے بیمار تھیں۔ میمونہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ فرحاد جلدی سے شمسا کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ جس وقت فرحاد شمسا کو لے کر آیا، اس کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آنٹی کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح اکیلے گھر میں رہتے ہوئے نہ تو انہیں آرام ملے گا اور نہ ہی وقت پر دوا اور کھانا۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کسی کو رہنا ضروری ہے۔ فرحاد نے کہا تو میمونہ پریشان سی ہو گئی۔ تو پھر آپ مجھے کچھ روز کے لیے امی کے پاس چھوڑ جائیں، ایسے تو یہ اکیلی مزید بیمار ہو جائیں گی۔ میمونہ نے کہا تو فرحاد کچھ سوچنے لگا۔ نہیں، تمہیں چھوڑ کر جانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ آنٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں پر تم ان کا خیال بھی رکھ لینا۔ فرحاد نے بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میمونہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ آئی۔ گھر میں موجود فرحاد کے والدین اتنے روشن خیال ہرگز نہیں تھے کہ میمونہ کی ماں کے گھر آنے پر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن فرحاد نے فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ شمسا کو لے کر اپنے ساتھ دوسرے شہر آ گئے جہاں فرحاد کا گھر تھا۔ شمسا کو شدید کمزوری ہو رہی تھی۔ تینوں گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی میمونہ کے ساس سسر بیٹھے تھے۔
انہوں نے جو شمسا کو فرحاد اور میمونہ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ یکدم چونک سے گئے۔ ارے امی، آپ نے یہ بیگ اتنا بھاری کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیں مجھے دیں۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر شمسا کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ شمسا مسکراتے ہوئے اسے دعائیں دینے لگی۔ سامنے بیٹھی ہوئی میمونہ کی ساس کے ماتھے پر اچانک بل پڑ گئے تھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھا۔ کیا ہوا میمونہ، اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آئی ہو؟ خیریت تو ہے؟ چباتے ہوئے لہجے میں ساس نے پوچھا تو میمونہ خواہ مخواہ شرمندہ سی ہو گئی۔ فرحاد نے جی کہا تھا امی، دراصل میمونہ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ہم انہیں وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے ہم انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں، آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، فرحاد نے کہا اور خود اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کی ماں اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہمارے ساتھ ہی رہے گی؟ میمونہ، تمہیں پتا ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے ہی کمرے کم ہیں، اندر والے دونوں کمرے تمہارے سامان سے بھرے پڑے ہیں، اب بتاؤ تم اپنی ماں کو کہاں رکھو گی؟ میمونہ شرمندہ سا ہونے لگی۔ شمسا کو بھی شرمندگی تو ہوئی، لیکن اسی پل فرحاد اندر سے باہر نکل آیا۔ آنٹی، میں نے آپ کا سامان اپنے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیا ہے، آپ وہاں جائیں اور آرام کر لیں۔ جاؤ میمونہ، امی کو لے جاؤ، فرحاد نے کہا تو میمونہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے میں لے گئی۔ وہ ساس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی، مگر فرحاد کے ماں باپ کو شمسا کا وہاں آنا بہت برا لگا تھا۔ میمونہ آتے ہی گھر کے کام کاج کرنے لگ گئی تھی۔ ساس نے اسے ایک منٹ بھی نہ بیٹھنے دیا تھا۔ فرحاد تو اپنے کسی کام سے نکل گیا، اس نے سارے گھر کی صفائی کی، کھانا پکایا اور اسی دوران رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل گئی۔ فرحاد آیا تو میمونہ نے سب کے لیے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ ارے آنٹی کہاں ہیں؟ انہیں بھی تو بلا لو، ہاتھ دھو کر ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے فرحاد نے کہا۔ امی کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں انہیں کھانا کمرے میں ہی دے آتی ہوں، میمونہ نے جلدی سے کہا۔ وہ ساس کی تیز گھوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس نے کھانا لے جا کر شمسا کو کمرے میں ہی دے دیا۔ سب لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔ کھانا ختم ہوا تو فرحاد اٹھ کر پھر سے باہر نکل گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے خرچے تو اس سے پورے ہوتے نہیں، یہ جا کر اپنی ساس کو اٹھا لایا ہے اور کیسے بار بار آنٹی جی کر رہا ہے۔ میمونہ کی ساس نے اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے سر جھٹک کر اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد فرحاد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے سے فروٹ کے تھیلے تھے۔ فرحاد یہ سارے تھیلے لیے سیدھا شمسا کے کمرے میں جا کھڑا ہوا۔ ارے آنٹی جی، آپ نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، سارا کھانا ساتھ والی میز پر رکھا ہوا ہے، آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ دیکھیں میں آپ کے لیے بہت سارا فروٹ لایا ہوں۔ میمونہ امی کو یہ سارا فروٹ کاٹ کر دو تاکہ ان کے اندر کچھ انرجی تو آئے، پہلے ہی اتنی زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، فرحاد نے نرمی سے کہا۔ میمونہ چھری اور پلیٹ لے کر کچن سے شمسا کے کمرے میں آ گئی، لیکن عین اسی لمحے فرحاد کے ماں باپ پیچھے سے شمسا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ فرحاد، میں نے تجھے اپنی شوگر کی دوائیاں لانے کے لیے کہا تھا، وہ لے کر آیا ہے؟ فرحاد کی ماں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فرحاد نے اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولا، او امی، وہ تو میں بھول ہی گیا، آپ فکر نہ کریں، میں کل ہی لا دوں گا، ابھی تو گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، فرحاد نے عام سے لہجے میں جواب دیا، لیکن اچانک ہی اس کی ماں ہتے سے اکھڑ گئی۔ میری دوائیاں لانا تو یاد نہیں ہے، لیکن ساس کی خدمتیں کرنے کا بڑا پتہ ہے تجھے، تھیلے بھر بھر کر فروٹ لا کے قدموں میں ڈھیر کر رہا ہے اور بیوی کو حکم بھی دے رہا ہے کہ کاٹ کر اسے کھلائے۔ وہ اچانک ہی چلانے لگی۔ فرحاد نے ہکا بکا ہو کر ان کی شکل دیکھی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ڈاکٹر نے آپ کو فروٹ کھانے سے منع کیا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو پھل دینے کے لیے نہیں کہا۔ فرحاد کی بات پر اس کے ماں باپ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ شمسا بلا وجہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ بیٹا تم یہ پھل لے جا کر اپنے والدین کو دو، میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے کہنا چاہا، لیکن فرحاد نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، آپ یہ کھائیں تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ وہاں اکیلے نہیں رہ سکتی تھیں، اسی لیے میں آپ کو یہاں لے کر آیا، امی ابو کی فکر مت کریں، وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، فرحاد کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میمونہ خود اس ساری صورتحال میں بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ شمسا کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ فرحاد نے اس کا بالکل کسی بیٹے کی طرح خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ دن گزرتے رہے، اب شمسا اپنے پیروں پر چل کر گھر میں گھوم پھر سکتی تھی۔ اس روز کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرانے لگا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ آئے امی، باہر صحن میں چل کر بیٹھتے ہیں،
بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔ میمونہ نے آگے بڑھ کر ماں کا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھٹنوں کی درد کی وجہ سے چلنا محال تھا، لیکن پھر بھی وہ جیسے تیسے کر کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ صحن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر میمونہ نے اپنی ماں کو بٹھا دیا تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، تم بہت تھکی ہوئی ہو، شمسا نے اپنی بیٹی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں امی، سارے گھر کے کپڑے دھوئے ہیں اور ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں، بس دھلے ہوئے کپڑے خشک ہو جائیں تو انہیں استری کرنا باقی ہے۔ میمونہ کی بات پر شمسا نے سر جھکا لیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹی سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے، ساس اسے 1 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی تھی۔ شمسا اور میمونہ کو وہاں بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے کہ اندر سے میمونہ کا سسر باہر نکل آیا۔ کیا حال ہے بہن، اب کیسی طبیعت ہے؟ سسر نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شمسا مسکرا دی۔ شکر ہے بھائی، اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے، میں خود کو بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ سسر یکدم زور سے ہنس پڑے اور بولے، ہاں بہن، مفت کا کھانا کھا رہی ہو، روزانہ تھیلے بھر بھر کر فروٹ فرہاد لاتا ہے جو تم ہضم کر جاتی ہو، ہر روز تمہارے لیے نت نئے ڈاکٹر سے دوائیاں لے کر آتا ہے اور تمہاری ٹانگیں دباتا ہے، تم نے ٹھیک نہیں ہونا تو کیا ہے؟ سسر کی بات پر شمسا شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میمونہ کو بھی بہت برا لگا۔ تبھی اندر سے میمونہ کی ساس باہر نکل آئی۔ ارے کوئی بیماری نہیں تھی بھائی شمسا بہن کو، یہ تو صرف بیٹی کی گھر جا کر مفت کی روٹیاں توڑنے کے بہانے تھے۔ جیسے ہی میرا معصوم بیٹا گیا، اس کو پھنسا لیا اور آ کر بیٹھ گئی ہیں دونوں ماں بیٹیاں یہاں اس کی تنخواہ پر عیش کرنے کے لیے۔ ہم دونوں بوڑھے میاں بیوی ہیں جو ترستے ہی رہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس آ کر کبھی 2 منٹ بیٹھ بھی جائے، لیکن ایک شمسا بی بی ہیں کہ فرہاد آتے ساتھ ہی ان کے کمرے میں حاضری لگاتا ہے۔ بھائی بڑا ہی فرما بردار داماد ملا ہے شمسا تمہیں، میمونہ کی ساس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شمسا بلا وجہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں یہاں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور اندر کمرے میں جانے لگی۔ فرہاد تو سارا دن آنٹی جی کرتے نہ تھکتا تھا، شاید صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی بیوی کی ماں کی تیمارداری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میمونہ بھی سارا دن اس کے والدین کی خدمت کرتی نہ تھکتی تھی۔ 2 روز گزرے تھے کہ ایک دن اچانک شمسا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک ہائی ہو گیا تھا۔ میمونہ نے گھبرا کر فرہاد کو فون کیا، جلدی سے امی کی دوائی لے کر آئیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ میمونہ نے کہا۔ فرہاد جس کی ابھی ہی چھٹی ہوئی تھی وہ جلدی سے میڈیکل سٹور تک چلا گیا۔ ساس کی دوائی لے کر وہ گھر آیا، سامنے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے شمسا کے کمرے میں چلا گیا۔ میمونہ کسی کام سے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ فرہاد نے خود ہی شمسا کو دوائی کھلائی اور پاس پڑا ہوا پانی پلا دیا۔ وہ نیم غنودگی میں تھیں۔ فرہاد کچھ دیر تو اس کے سرہانے کھڑا رہا، لیکن جب اسے لگا کہ اب شمسا کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، سامنے ہی اس کی ماں چھت سے نیچے اتر کر آ رہی تھی۔ ارے تم کب آئے اندر؟ کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ فرہاد کی ماں کا لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں امی، فرہاد موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے ٹھیک سے ماں کی بات سنی ہی نہیں۔ جواب کیا دیتا؟ اسے کسی کا فون آ رہا تھا۔ وہ فون سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر فرہاد کی ماں کی نظر اور لہجہ دونوں ہی عجیب ہو گئے تھے۔ دن گزرتے رہے۔ میمونہ اکثر شمسا کو کمرے سے باہر لا کر لاؤنج میں بٹھا دیا کرتی تھی، مگر شمسا کی طبیعت تھی کہ دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ایک روز اس کے پیٹ میں کچھ زیادہ ہی درد تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ شمسا کو شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ کچن تھوڑے فاصلے پر تھا۔ قدموں میں چلنے کی ہمت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ 2 قدم چلی اور لڑکھڑا کر اس نے پاس پڑی ہوئی کرسی کا سہارا لے لیا۔ عین اسی لمحے کچن سے میمونہ کی ساس باہر نکلی۔ اس نے شمسا کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے بہن، تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم ہمیں نہیں بتا سکتی؟ میمونہ کی ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شمسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن عین اسی لمحے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ اسے ایک زوردار چکر آیا تھا۔ میمونہ کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی، اور تبھی ساس کی نگاہ شمسا کے پیٹ پر پڑی۔ وہ غیر معمولی حد تک پھولا ہوا لگ رہا تھا۔
सास ने हाथ से पैर शमसा के पेट को टटोला। अचानक ही इसकी आंखें फैल सी गईं। क्या हुआ अम्मी को? अरे अम्मी नीचे कैसे गिर गईं? मैमूना सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो इसने माँ को नीचे पड़े देखा तो बुरी तरह से घबरा गई। वो आगे बढ़कर अपनी माँ को संभालने लगी, लेकिन इसकी सास खड़ी कमर पर हाथ रखे शमसा को घूर रही थी। हाय हाय, ये हमारी आंखों के सामने क्या हो गया और हमें पता ही नहीं चला। एक ही छत के नीचे रहते हुए ये सब कुछ देखने को पड़ रहा है। क़यामत क्यों नहीं आ जाती? अचानक ही वो दोनों हाथों से अपना सीना पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगीं। मैमूना ने घबराकर सास को देखा। क्या हुआ अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैमूना ने पूछा तो सास एकदम चमक कर बोली, मैं क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ? तुझे आंखों के सामने पड़ा हुआ गुनाह नजर नहीं आ रहा? जरा अपनी माँ की हालत तो देख। चक्कर आ रहे हैं इसे, मतली हो रही है, दिल घबरा रहा है, उल्टी आ रही है और साथ में पेट इतना फूला हुआ लग रहा है जैसे 4 माह की हामला हो। मुझे तो कोई धोखा नहीं दे सकता। एक दुनिया देखी है मैंने। मुझे तुम्हारी माँ तो शुरू से ही शरीफ औरत नहीं लगी। मैमूना फटी फटी निगाहों से अपनी सास को जहर उगलता हुआ देख रही थी, जिनकी जबान एक दफा चलना शुरू हुई तो फिर रुकी ही नहीं। मैमूना का ससुर भी कमरे में से बाहर निकल आया। क्या हो गया है सबको? ये शमसा बहन को क्या हुआ है? उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन मैमूना की सास तड़प कर इनकी तरफ मुड़ी। शमसा बहन को कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कुछ किया है जिसका सिला नजर आ रहा है। भला गुनाह भी ज्यादा अरसे तक छुपाया नहीं जा सकता। शमसा का पेट देखो और इसकी हालत देखो। साफ दिख रहा है कि ये माँ बनने वाली है। बदकार औरत, ये नामालूम ये गुनाह किसके साथ किया है? मैमूना की सास बोलती चली जा रही थी और मैमूना के दिल चाहा कि वो कानों पर अपने हाथ रख ले। बस करें अम्मी, खुदा के लिए। आप मेरी माँ पर किस कदर घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो ऐसी नहीं है। मैमूना तड़प कर बोली तो इसकी सास एकदम बिफर गई। अरे अक्ल की अंधी औरत, अपनी माँ को देख, जो तेरा ही सुहाग उजाड़ने पर तुली है। जरा बता, तेरा शौहर सास के कमरे में क्या लेने जाता है? फ्रूट के थैले भर भर कर लाकर तेरी माँ के आगे क्यों रखता है? इस उम्र में भी तेरी माँ बन संवर कर क्यों रहती है? कोई शर्मो हया है नहीं माँ और बेटियों की आंखों में। माँ गुनहगार है और बेटी इसके गुनाह पर पर्दा डाल रही है। वो एक दफा फिर शोर मचाना शुरू हो गई थी। मैमूना की आंखें फटी की फटी रह गईं। किस कदर सफाई से इसकी सास ने फरहाद और इसके रिश्ते को मतनाज़ा बना दिया था। इस कदर घटिया औरत का हमारे घर में रहने का कोई जवाज नहीं। निकल जाओ अपनी माँ को लेकर यहाँ से। आज के बाद मैं इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैमूना के ससुर ने यकदम आगे बढ़कर कहा तो मैमूना घबरा गई। शमसा को भी शोर की वजह से होश आ गया था। वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठ गई। इसने जो अपने सर पर मैमूना के साथ ससुर को चिल्लाते हुए देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई और रोने लगी। अम्मी आप रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर ये लोग हमें यहाँ नहीं रखना चाहते तो चलें यहाँ से। मैमूना ने माँ का हाथ पकड़ा। सास और ससुर इन दोनों को तकरीबन धक्के दे रहे थे। वो बेचारी बीमार माँ का हाथ पकड़े घर से बाहर निकल गई। शमसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद तो घर से निकली ही थी, लेकिन इसकी वजह से मैमूना को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था। शाम को फरहाद घर आया तो घर में गैर मामूली सन्नाटा देखकर चौंक गया। वो सीधा अपने कमरे में गया, मगर वहां मैमूना नहीं थी। इसने किचन में झांका। किचन की भी हालत अबतर हो रही थी। मैमूना का कहीं अता पता नहीं था। थक हार कर वो शमसा के कमरे में गया। वो कमरा भी खाली था। अब की बार वो चौंक गया। मैमूना, मैमूना, अम्मी कहाँ हैं आप सब लोग? इसने जोर जोर से आवाजें लगाईं। मैमूना की सास लपक कर सामने आई। निकल गई हैं दोनों माँ बेटियां अपने अपने गुनाहों को छुपाकर। ज्यादा इनको आवाजें देने की जरूरत नहीं है। ये घर ऐसी बदकार औरतों के लिए नहीं है। मैमूना की सास ने कहा तो फरहाद हैरान रह गया। क्या बात कर रही हैं अम्मी? कैसी बदकारी और कैसा गुनाह? कहाँ चली गई हैं शमसा आंटी और मैमूना? फरहाद की माँ यकदम चमक कर बोली, बिला वजह ज्यादा सवाल मत कर। बताया तो है कि बदकार औरत थी वो, और इल्जाम लगा रही थी कि तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। इसकी बेटी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, और जब मैंने इन्हें खामोश रहने और गलत बातें ना करने के लिए कहा तो दोनों माँ बेटियां मुझ पर चढ़ दौड़ीं। तंग आकर तुम्हारे बाप ने इन्हें घर से निकल जाने के लिए कह दिया है, इसीलिए अब वो दोनों चली गई हैं। सास ने आम से अंदाज में कहा।
فرحاد چکرا کر رہ گیا۔ اتنی بڑی بات شمسا آنٹی نے کیسے کہہ دی؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میمونہ کی ساس اب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور اسے دھیرے دھیرے جھوٹی سچی باتیں بتائے جا رہی تھیں، جن میں سیر فہرست یہ بات تھی کہ شمسا نے فرحاد کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ فرحاد کو اپنے وجود سے گھن سی آنے لگی۔ وہ تو شمسا کو کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی؟ اس کی ماں تسلیاں دے رہی تھی، بس کر میرا بیٹا، وہ بدکار عورتیں تھیں، میں نے انہیں گھر سے نکال دیا تو اچھا کیا۔ اب ہمارا گھر پہلے کی طرح پاک صاف ہو گیا ہے، میں تیری کسی اچھی اور نیک لڑکی سے دوسری شادی کروا دوں گی۔ اور وہ ہاتھ چھڑاتا بامشکل وہاں سے اٹھا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی ضمیر پر یہ گہری چوٹ لگی تھی۔ دن گزرتے رہے، فرحاد کو شمسا کے ساتھ ساتھ میمونہ کے وجود سے بھی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر خبر ہی نہ لی کہ اس کی بیوی اور ساس کہاں کو نکل گئی ہیں۔ وہ بس صبح کا گھر سے نکلا آدھی رات کو واپس آتا۔ اس نے خود کو کام میں بری طرح سے الجھا لیا تھا۔ اس کی ماں کوشش کرتی کہ فرحاد دوسری شادی کے لیے مان جائے، لیکن فرحاد کو تو جیسے عورت کے وجود سے ہی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلتے چلے گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ فرحاد کے ذہن سے میمونہ اور شمسا کا خیال تک نکل گیا تھا۔ اس روز وہ شام میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ ماں نے چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی اور اسے مختلف لڑکیوں کے نام گنوانے لگی جو انہوں نے فرحاد کے ساتھ شادی کرنے کے خیال سے دیکھ رکھی تھیں۔ تبھی موبائل بجنے کی آواز آئی۔ فرحاد چونک گیا کیونکہ یہ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر فرحاد نے نمبر دیکھا۔ وہ کوئی انجانا سا نمبر تھا۔ فرحاد نے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب کوئی لڑکی بول رہی تھی۔ کیا فرحاد صاحب بات کر رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا تو فرحاد نے جی ہاں کہہ دیا۔ دوسری جانب سے جو بات بتائی گئی اسے سن کر فرحاد کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی کہہ رہی تھی، مبارک ہو فرحاد صاحب، آپ باپ بن گئے ہیں، جلدی سے ہسپتال آئیے کیونکہ آپ کی بیوی کو کچھ دوائیوں اور خون کی اشد ضرورت ہے۔ ہسپتال کا نام بتا کر لڑکی نے فون بند کر دیا۔ فرحاد ہکا بکا کھڑا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کس کا فون تھا؟ ماں نے بھی اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ لی تھی۔ فرحاد کبھی ماں کو دیکھتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے موبائل کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب تک تو وہ بس یہی سمجھ رہا تھا کہ شمسا نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، لیکن آج جو کچھ اس کے سامنے آیا تھا اس کا مطلب تو یہی تھا کہ شمسا نے واقعی کسی اور کا گناہ اس کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ اشتعال کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں جاگی۔ آج میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نفرت بھرا خیال اس کے اندر پیدا ہوا اور وہ اچانک اپنے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ وہ ایک سرکاری ہسپتال تھا جس کے باہر مریضوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ فرحاد کو مزید چڑسی محسوس ہوئی۔ کاؤنٹر پر بھی ایک لمبا رش تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اس نے کاؤنٹر والی لڑکی سے معلوم کر ہی لیا کہ فرحاد کو فون کس نے کیا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی۔ تو آپ ہیں سر مسٹر فرحاد؟ شرم نہیں آتی بیوی کو اس حال میں تنہا ہسپتال بھیجتے ہوئے؟ کم از کم ان کی حالت کا یہ احساس کر لیتے آپ۔ اس وقت ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، خون کی ضرورت ہے، جلدی سے خون کا انتظام کیجیے۔ لڑکی نے فرحاد کو سخت جھاڑ پلائی، لیکن وہ شدید غصے میں تھا۔ پہلے مجھے اس عورت سے ملنا ہے جس نے آپ کو میرا نمبر دیا اور یہ کہا کہ اس نے میرے بچے کو جنم دیا ہے۔ فرحاد کے سخت لہجے پر لڑکی چونکی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اس نے خاموشی سے فرحاد کو لیڈیز وارڈ کی جانب بھیج دیا۔ سرکاری ہسپتال میں مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن شاید لڑکی نے فون پر اندر موجود نرس کو کچھ ایسا کہہ دیا تھا کہ فرحاد کو دیکھتے ہی نرس نے اسے پہچان لیا۔ فرحاد کڑے تیوروں سے وارڈ کے اندر جھانک رہا تھا۔ کہاں ہے وہ عورت جو یہ کہتی ہے کہ اس کے بچے کا باپ میں ہوں؟ وہ تقریباً غصے سے چلا رہا تھا۔ نرس اسے خاموشی سے لے کر اندر بڑھ گئی۔ وارڈ میں ایک طرف بیڈ کے اوپر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ فرحاد نے قریب جا کر دیکھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شمسا نہیں تھی بلکہ وہ اس کی بیوی میمونہ تھی، جو شدید کمزوری کی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ننھا منا سا بچہ بھی لیٹا تھا جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا۔ فرحاد بے ساختہ آگے بڑھا۔ میمونہ تم؟ اس کی آواز سن کر میمونہ نے بھی آنکھیں کھول لیں۔ فرحاد کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔
جی ہاں میں، یہ آپ کا بچہ ہے۔ جب میں آپ کے گھر سے نکلی تو 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے تو پلٹ کر جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میرے پاس موبائل تو تھا نہیں۔ میں اور امی اسی مکان میں جا کر رہنے لگے جہاں سے آپ مجھے بیاہ کر لائے تھے۔ جب آپ کی امی نے ہمیں گھر سے نکالا تو ہمارے پاس 1 روپیہ تک نہیں تھا۔ مجھے لگا آپ واپس آئیں گے، آپ میری خیر خیریت ضرور معلوم کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے۔ تو میں نے کئی بار آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر آپ کا نمبر نہ لگتا۔ میمونہ بولتے بولتے تھک گئی۔ فرحات کو شدید شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس نے تو پلٹ کر میمونہ کی خبر تک نہ لی تھی۔ بس شمسہ کے لگائے ہوئے الزام پر ہی اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ میں تمہاری خیریت کیوں معلوم کرتا جب تمہاری ماں نے میرے اوپر اس قدر گھٹیا الزام لگایا؟ وہ بدکار خود تھی لیکن اپنے بچے کا باپ اس نے مجھے ٹھہرا دیا۔ فرحات نے بولا تو میمونہ چونک گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فرحات؟ آپ کی امی نے بلا وجہ میری ماں پر الزام لگایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ امی کا پیٹ پھولا ہوا تھا جبکہ آپ کی امی کو لگا کہ وہ حاملہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ امی کو کالا یرکان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں پانی بھرنے لگا۔ جس روز آپ کے گھر سے میں اور امی نکلے، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے سرکاری ہسپتال لے آئی، ان کے ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلا کہ کالا یرکان کی وجہ سے ان کا پیٹ پھولنے لگا ہے۔ میں نے ان کا سرکاری ہسپتال سے علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی علاج کارگر نہیں رہا۔ اس وقت وہ اپنے اسی مکان میں ہیں اور ان کی طبیعت بے حد خراب ہے۔ میمونہ نے جیسے تیسے کر کے اپنی بات مکمل کر ہی لی تھی۔ فرحات کے سر پر تو گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے بس ماں کی بتائی ہوئی بات کو ہی پلو سے باندھ لیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے طور پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ میمونہ کو ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ فرحات اسے لے کر سیدھا اس کے اسی مکان میں جا پہنچا جہاں شمسہ رہتی تھی۔ شمسہ کو دیکھتے ہی فرحات کی آنکھیں شرمندگی کے مارے جھک گئیں۔ وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی اور صاف دکھ رہا تھا کہ وہ کالے یرکان کی مریض ہے۔ اس کا پیٹ ابھی بھی اسی طرح پھولا ہوا تھا جیسے کسی 7 یا 8 ماہ کی حاملہ عورت کا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں آنٹی، امی نے آپ کو اس حالت میں گھر سے نکالا اور آپ پر غلط الزام لگایا۔ فرحات معافی مانگ رہا تھا۔ شمسہ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل پڑے۔ فرحات نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ واپس اپنے شہر نہیں جائے گا بلکہ یہیں میمونہ کے ساتھ اس گھر میں رہے گا۔ اس نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لیا تھا۔ فرحات کے والدین اس کا انتظار کرتے رہے مگر اس نے فون پر انہیں سختی سے کہہ دیا تھا کہ ان دونوں نے اس کی بیوی اور ساس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور ان پر غلط الزامات لگائے۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ میمونہ جانتی تھی فرحات اب اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ ایسا تو تھا، ایک بار جو فیصلہ کر لیتا اس پر قائم رہتا تھا۔